الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم وبئس المصیر اذا القوا فیها سمعوا لها شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير۔ ہماری قرآنی فہم کی کلاس جاری ہے اور اس کا ایک سبق میں آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ بات میں آپ کے گوشے گزار کر چکا ہوں۔ مکی صورتیں ذہن سازی ہیں اور مکی صورتوں کے بنیادی مضامین عقائد اور مسلمہ اخلاقیات ہیں۔ عقائد میں توحید، معاد، رسالت۔ جو آیات میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ اور اس کے بعد کی آیات معاد یعنی آخرت سے متعلق گفتگو کر رہی ہیں۔ ان آیات کی تفسیر کو جاننے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ پہلے ایک لفظی ترجمہ ہمارے سامنے آ جائے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا بربہم اپنے رب کا، عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیہا، جب ان جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، سمعوا لہا شہیقا، تو جہنم سے ایک آواز سنیں گے، ایک دھاڑ سنیں گے، وہی تفور، اور وہ آواز جوش مارتی ہوئی ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ غصے سے وہ جہنم پھٹ پڑے۔ کلما، جب کبھی، القیا، ڈالا جائے گا، فیہا، اس جہنم میں، فوج، کسی بھی گروہ کو، سألہم خزنتها، تو جہنم کا داروغہ ان جہنمیوں سے پوچھے گا، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی نذیر، کوئی وارنر، کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ قالو، یہ جہنمی کہیں گے، بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، یقیناً ہمارے پاس وارنر آیا تھا، خبردار کرنے والا آیا تھا۔ فکذبنا، لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا تھا۔ وقلنا، اور ہم نے کہا تھا اسے، ما نزل اللہ من شیء، اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کوئی وحی نہیں کی تمہیں، اللہ نے تمہیں کوئی الہام نہیں کیا۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، بلکہ تم نبوت کے دعویٰ کرنے والے نبیوں کھلی گمراہی میں ہو، بڑی گمراہی اور بڑی غلطی کا شکار ہو۔ ان آیات کا ترجمہ سن لینے کے بعد ہم چلتے ہیں کچھ تشریح کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، یہاں کفر رب سے مراد آخرت کا انکار ہے، جزا سزا کا انکار ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوگا کہ آخرت کے انکار کو یا جزا سزا کے انکار کو کفر رب سے تعبیر کیوں کیا گیا ہے؟ یاد رکھیے، جزا اور سزا یا قیامت کا انکار اللہ تعالیٰ کی بنیادی صفات کا انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنیادی صفات میں ربوبیت، رحمت، قدرت، عدل۔ اب اگر کوئی شخص جزا اور سزا کا انکار کر دیتا ہے، قیامت کا انکار کر دیتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی بنیادی صفات کا انکار کر دیتا ہے، جس پر تفصیلی گفتگو کسی موقع پر میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ تو جو اپنے رب کا انکار کرنے، جزا اور سزا کا انکار کرنے، ان کے لیے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے۔ اب جہنم کے عذاب کو سمجھیے تھوڑا سا۔ ہم دنیا کے اندر عارضی اور آزمائشی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ آخرت کی زندگی دائمی ہے اور فیصلہ کن ہے، لیکن ہم اس
عارضی اور آزمائشی دنیا میں رہتے ہوئے یہ نہیں چاہتے کہ ہم خانہ بدوشی کی زندگی گزاریں، ہم جھوپڑ پٹی کی زندگی گزاریں، ہم کچرے خانے پر اپنا خیمہ لگا لیں یا جہاں سیوریج کا پانی ہو وہاں خیمہ زن ہو جائیں. تو پھر جو ہمیشگی کی زندگی ہے، جو فیصلہ کن زندگی ہے، وہاں اس سے بدتر زندگی پر ہم کس طرح آمادہ ہو سکتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں. اب جہنم کی زندگی کتنی بھیانک اور خوفناک ہوگی اس کی کچھ جھلک ہمارے سامنے آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم بدتر ٹھکانہ ہے. کتنا بدتر؟ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا، جب جہنمیوں کو، ناکام لوگوں کو، نامراد لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو یہ وہاں ایک دھاڑ سنیں گے. ایسی یہ دھاڑ ہوگی جس طرح کے شیر اپنے شکار کو دیکھ کر دھاڑتا ہے، بالکل اسی طرح جہنمیوں کو دیکھ کر دھاڑے گی. وہی تفور، جہنم جوش مار رہی ہوگی. جہنم اپنے پورے شباب، اپنی پوری جوانی پر ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ، غصے سے پھٹی جاتی ہوگی. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، اور جب کبھی کسی گروہ انسانی کو، کسی اجتماعی انسانی کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو دروغہ، انچارج، سپروائزر جہنم کا، وہ یہ پوچھے گا کیا تمہارے پاس نذیر نہیں آیا تھا، وارنر نہیں آیا تھا، آگاہی دینے والا نہیں آیا تھا، خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا. اب جہنم کا دروغہ جہنمیوں سے جو یہ سوال کر رہا ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا، تمہارے پاس کوئی وارنر نہیں آیا، کوئی میسنجر نہیں آیا، تو وہ صرف اور صرف یہ جتانے کے لیے سوال کرے گا کہ تمہارے ساتھ بے انصافی نہیں ہوئی ہے، تمہارے ساتھ خالق و ارض و سما نے عدل کے خلاف کوئی کام نہیں کیا ہے. یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو تخلیقی طور پر، پیدائشی طور پر علم و عقل کی ہدایت دے رکھی ہے. یہ علم و عقل کی ہدایت اتنی روشنی رکھتی ہے کہ انسان جزئیات سے سفر کرتا ہوا کلیات تک پہنچتا ہے. انسان محسوس سے نامحسوس تک پہنچتا ہے. انسان جو کچھ دیکھ رکھا ہے اس علم کی روشنی میں اس چیز تک پہنچ جاتا ہے جو دیکھی بھی نہیں ہوتی ہے. انسان اس علم و عقل کی روشنی میں ہی پیدائشی طور پر جانتا ہے کہ اس کے حق میں خیر کیا ہے، اس کے حق میں شر کیا ہے، اس کے حق میں صحیح کیا ہے، اس کے حق میں غلط کیا ہے. اس علمی اور عقلی فطری ہدایت کے بعد اللہ رب العالمین نے انسان کی ہدایت کا مزید اہتمام کیا ہے اپنے نبیوں کو بھیج کر، ان کے اوپر کتابیں نازل کر کے، تاکہ اتمام ہدایت بھی ہو جائے اور اتمام حجت بھی ہو جائے. اتمام ہدایت کا مطلب دوستو اتنا سا ہے کہ جو کچھ انسان پیدائشی طور پر بالاجمال جانتا ہے اس کو بالتفصیل جان لے. انسان پیدائشی طور پر جن چیزوں کو مبہم حیثیت میں جانتا ہے وہ چیزیں اس کے سامنے واضح ہو جائیں. انسان نقش زندگی کی تعمیر میں اگر کسی دشواری کو محسوس کر رہا ہے تو وہ دشواری اس کی دور ہو جائے اور نقش تعمیر زندگی کا اس کے سامنے واضح ہو جائے. اتمام ہدایت. اور نبیوں کی بعثت، کتابوں کی تنزیل اس لیے ہوئی اتمام حجت، یعنی نبیوں کی بعثت، کتابوں کی تنزیل سے پہلے علم و عقل کی ہدایت ملی ہوئی ہے ہر انسان کو پیدائشی طور پر، تخلیقی طور پر، روز اول سے. لیکن نبیوں کو بھیج کر، کتابوں کو نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے مزید حجت تمام کر دی کہ کل قیامت میں کھڑا ہو کر کوئی شخص، کوئی گروہ انسانی یہ نہیں کہہ سکتا تو مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ مجھے کس راستے کا انتخاب کرنا چاہیے تھا، کن راہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے تھا. مجھے پتہ ہی نہیں تھا صراط مستقیم کون سی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا خطوات شیاطین کون سی ہیں. میں تو بس آنکھیں بند کر کے چلتا چلا جا رہا تھا، کوئی کہہ نہیں سکتا. یہی وہ حجت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام کی ہے سورہ انعام کی آیات 130 اور 131 میں، کہ رب العالمین جب
انس اور جنس کو جمع کرے گا، ان سے کہے گا یا معشر الجن والانس، اے انس اور جنس کی جماعت، گروہ، مجھے یہ بتاؤ کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے کوئی نذیر نہیں آیا تھا، کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا جو تمہیں میری آیات سنایا کرتا تھا، اس دن کے حوالے سے تمہیں خبردار کرتا تھا؟ وہ کہیں گے بالکل ہم تسلیم کرتے ہیں، نبی ہمارے درمیان سے آئے تھے، ہماری قوم کا حصہ تھے، ہم سے ہی ان کی رشتہ داریاں تھیں، ہمارا ہی خون تھے، لیکن ہم نے ان کا انکار کیا۔ آج ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وارنر آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی نے انہیں بس بدمست کر دیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے نبیوں کا انکار کیا، نبیوں کی الہی ہوئی تعلیمات کا انکار کیا۔ تو جہنم کے دروغہ یہ جہنمیوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا؟ وہ کہیں گے قالوا بلا قد جاء نذیر، کیوں نہیں، ہمارے پاس نذیر آیا تھا۔ یاد رکھیے نبی کا آنا اور نبی اپنے ساتھ اللہ رب العالمین کی الہامی کتاب لے کر آئے یا رب العالمین کی اسکیم کا حصہ ہے۔ رب العالمین نے جب ازمائشی طور پر آدم اور حوا علیہم السلام کو جنت کے اندر رکھا اور ان سے لغزش ہوئی، اس لغزش سے یہ بات سامنے آ چکی تھی کہ انسان کی عقل میں بھی کمزوری ہے، انسان کی فطرت میں بھی کمزوری ہے۔ اس کی عقلی اور فطری کمزوری کو پورا کرنے کے لیے رب العالمین نے یہ اسکیم بنائی تھی، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اے آدم، اے حوا، اپنی پوری ذریت کو لے کر جاؤ، زمین میں آباد ہو جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ہماری طرف سے ہدایت آئے گی، اور ہدایت کی دو شکلیں ہوں گی، یا تو وہ ہدایت نبی کی شکل میں ہوگی یا وہ ہدایت کتاب کی شکل میں ہوگی۔ اب جو لوگ مان لیں گے اس کی روشنی میں اپنے راستے کا تعین کریں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جو اسے نہیں مانیں گے، آنکھیں بند کر لیں گے، آنکھیں چرا لیں گے، وہ ناکام ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کی اسکیم کے تحت ہی نذیر آیا۔ پھر وہ کہیں گے فَكَذَّبْنَا، یعنی جہنمی دروغہ سے کہیں گے جہنم کے فَكَذَّبْنَا، ہم نے نبیوں کو جھٹلایا۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں دوستو، نبیوں کی جو تکذیب ہوئی ہے یہ سنت اللہ کے مطابق ہوئی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی سنت۔ ظاہر ہے کہ جب ایک شخص لوگوں کے درمیان کھڑا ہوگا، موروثی عقائد کو چیلنج کرے گا، آباء و اجداد سے ملے ہوئے رسم و رواج کو وہ علم و عقل کی روشنی میں غلط قرار دے گا، تو پوری قوم ہی پوری طاقت کے ساتھ اس کے مقابلے پر کھڑی ہوگی۔ فَكَذَّبْنَا، وہ انکار کرے گی، وہ کہے گی ہم تو اپنے موروثی عقیدوں سے ہی چمٹے رہیں گے، ہمیں جو آباء و اجداد سے رسم و رواج ملے یا انہی کے ساتھ منسلک ان کے ساتھ ہی وابستہ رہیں گے۔ فَكَذَّبْنَا، اللہ رب العالمین نے سنت و قرآن میں کئی جگہ بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ انعام کی آیت نمبر 34 میں اللہ رب العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں، محمد علیہ السلام وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، لیکن جب رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے اپنی تکذیب پر صبر کیا ہے۔ صرف جھٹلایا نہیں گیا، نبیوں کو ایذائیں پہنچائی گئی، تکالیف دی گئی، سب و شتم کی بارش کی گئی، مارا پیٹا گیا ہے، جوتے بھی ان پہ برسائے گئے ہیں، ان پر پتھر بھی برسائے گئے ہیں، لہو لہان بھی کیا گیا ہے۔ فَكَذَّبْنَا، کہ جہنم بھی کہیں گے جہنم کے دروغوں سے ہم نے جھٹلایا ان نبیوں کو، اور یہ اللہ رب العالمین کی سنت کے عین مطابق ہوا ہے۔ اسی لیے موروثی عقیدوں سے چمٹ کر نہیں رہنا چاہیے، اسی لیے آباء و اجداد سے ملے ہوئے رسم و رواج کے ساتھ اپنے آپ کو آنکھیں بند کر کے وابستہ نہیں کر لینا چاہیے۔ ضرور علم و عقل کی روشنی میں آباء و اجداد سے ملے ہوئے نظریات کا مطالعہ کرنا چاہیے، آباء و اجداد سے ملے ہوئے خیالات کا مطالعہ کرنا چاہیے، جو افکار ان سے ہمیں ملے ہیں علم کی روشنی میں ان کا جائزہ لینا چاہیے کہ آیا کہ یہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے۔ اور پھر جہنم کے دروغہ سے کہیں گے آخری بات وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، ہم نے تو کہا کہ جناب اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو انبیاء تھے نعوذ باللہ من ذالک وہ جھوٹے تھے، وہ غلط تھے، حالانکہ یہی انبیاء تھے جب تک انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو انہیں کہا جاتا تھا یہ امین ہے، انہیں کہا جاتا تھا صادق ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا تھا جو امانت داری ان کے پاس پائی جاتی ہے کہیں اور نہیں پائی جاتی، جو سچائی ان کے ہاں ملتی ہے کہیں اور نہیں ملتی۔ لیکن جب وہ نبوت کا دعویٰ کرتے تھے اور ان کے سامنے کائناتی حقیقتوں کو، آفاقی حقیقتوں کو پیش کرتے تھے، تو پھر ان پر جھوٹ کا الزام لگا دیتے تھے کہ جناب اللہ تعالیٰ نے کوئی وحی نازل نہیں کی ہے، کوئی فرشتہ تم پر نہیں اترتا ہے،
کوئی وہی تو کیا نام ہے الہام تمہیں نہیں ہوا کرتا، یہ سب تم نعوذ باللہ من ذالک اللہ رب العالمین کا نام لے کر غلط باتیں کر رہے ہو۔ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ۔ یہاں جو میرے اور آپ کے سمجھنے کی بات ہے وہ یہ، کسی بھی چیز کا جب ہم انکار کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ انکار سے پہلے ہم اس کو علم و عقل کی کسوٹی پر پرکھیں، ضروری ہے کہ ہم سچائیوں کے ترازو میں اسے تولیں، ہم اس کا پورا حقیقت پسندانہ جائزہ لیں، اور جب یہ بات ہم ثابت ہو جائے کہ جناب یہ علم و عقل کے خلاف ہے، جب معلوم چل جائے یہ فطرت کی آواز نہیں ہے، جب معلوم چل جائے کہ علوم عقلیہ اس کا انکار کر رہے ہیں، تو پھر کسی چیز کا انکار کرنا چاہیے۔ لیکن صرف موروثی عقیدوں سے چمٹ کر کسی حقیقت کا انکار کرنا، اپنے آباء و اجداد سے ملے ہوئے رسم و رواج سے منسلک رہ کر کسی حقیقت کا انکار کرنا ہے، میں سمجھتا ہوں کسی بھی کامن سینس رکھتے ہوئے انسان کو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ جس کے پاس بھی عقل عام ہے وہ کیسے یہ کام کر لیتا ہے، اسے خود سوچنا چاہیے۔ اور ان کا رویہ تو یہ تھا یعنی نبیوں کو جھٹلانے والوں کا کہ ان انتم الا فی ضلال کبیر، یہ فوراً اپنے نبیوں پر فتویٰ لگا دیا کرتے تھے کہ بھائی ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ تم بڑی غلطی کا شکار ہو۔ مزید گفتگو انشاءاللہ ہماری جاری ہے۔ السلام علیکم۔ خدا کے روبرو جب دن قیامت کا بپا ہوگا تو اس دن باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا۔